Have we not opened up your breast for you, and we removed from you your burden, which had weighed down your back, and we exalted for you your renown? So, indeed along with hardship, there is ease. Indeed along with hardship, there is ease. And when you finish your duties, then stand up for worship, and turn to your Lord your attention. صدق الله العظيم. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. دلوں پہ نقش ہو جاتی ہے عظمت میرے خواجہ کی،
دلوں پر نقش ہو جاتی ہے عظمت میرے خواجہ کی، تاثر کا مرقع ہے ہدایت میرے خواجہ کی، محبت سے عبارت ہے ولایت میرے خواجہ کی، دلوں پر دیکھ لو قائم حکومت میرے خواجہ کی، تجلی ذات اقدس کی ہے پنہاؤ ایا خواجہ، دو عالم جس کی موجیں ہیں وہ بحرے بے قرار خواجہ، غلط ہے یہ تصور کے جہاں سے پردہ فرما ہے، ذرا دیکھو یہی ہوں گے ہمارے درمیان خواجہ۔ ہم دو صلاة کے بعد صدر بزم عارفاں، زینت بزم عاشقاں، راحت قلب سالکاں، منبع فیض و حکمت، قاسم فیضان نقیب الاولیاء، حضرت خواجہ صوفی محمد اسد اللہ شاہ صاحب نقیبی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین، درگاہ مقدسہ نقیب آباد شریف، صوفی باصفا، جانشین حضرت قلندر کبریاء، پیکر تسلیم و رضا، صاحب صدق و صفا، حضور سلطان العاشقین حضرت الحاج قبلہ خواجہ پیر صوفی احسان علیہ صاحب، دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین، درگاہ مقدسہ حضرت قلندر کبریاء، ساہو چک شریف، معزز محتشم، نہایت عزتوں کے لائق حضور قبلہ عالم کے دائیں اور بائیں پیران عظام، صوفیہ کرام، خلفاء اعظام، حاضرین گرامی قدر، میں یہاں تقریر کرنے کے لیے تو حاضر نہیں ہوں آپ کے سامنے، میں تو اپنی اس ناقص اور حقیر زبان سے اور اپنے اسیاں شعر قلب باطن سے سب سے پہلے حضور قبلہ عالم کی قدمین شریفین کو بوسہ دیتے ہوئے حضور کا شکر گزار ہوں۔ آپ جلوہ گر ہوئے اور اس باغ و بہار میں اضافہ فرما دیا، اور دوسرا آپ جتنے مہمان تشریف لائے ہیں، آپ چونکہ حضور قبلہ عالم حضرت قلندر کبریاء رحمت الرحمن کے مہمان ہیں، آپ کی خدمت کرنا ہم اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہاں بندے سبحان اللہ کہنے والے بیٹھے ہیں، تو آپ پیچھے سے بھی کہتے جائیں گے تو مجھے آواز آتی جائے گی، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں دور دور تک آپ کے چہروں کی میں نے زیارت جو کی ہے، تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کہیں تو انگلینڈ سے آئے ہوئے دوست بیٹھے ہیں، کہیں رشیا والے بیٹھے ہیں، دبئی والے بیٹھے ہیں، تو آپ اتنا بھی ادب کو نہ ملوز خاطر رکھیں کہ بات سمجھنے اور سمجھانے میں بات ختم ہو جائے۔ تو میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم نے آپ کی خدمت کی، یقیناً آپ کے معیار کے مطابق تو کر سکتے ہی نہیں، نہ کی ہے نہ ہوگی، لیکن ہماری انتظامیہ نے جہاں جہاں بڑی محنت کوشش کی ہے، اور جہاں جہاں کوئی خامی رہ گئی ہے وہ میری وجہ سے رہ گئی ہے، لیکن حضور قبلہ عالم جلوہ گر ہوئے ہیں، یہ تمام آپ خامیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ہستی کامل کے عرس کی مجلس ہے، وہ شہنشاہ حضرت قلندر کبریاء رحمت الرحمن، یہ عرس کی جو مجلس ہے، عرس کے مہمان آتے نہیں ہیں، خود ان کو بلایا جاتا ہے۔ آپ سارا سال آتے رہے، آئیں گے، آتے رہیں گے، لیکن عرس پر آپ کو بلایا جاتا ہے۔ اپنا آنا اور ہوتا ہے، محبوب کا بلانا اور ہوتا ہے۔ اپنا آنا سارا سال ہوتا ہے، یہ 3 دن یہاں گزارنے یہ محبوب کے بلانے سے اور ایک تو یہ ہے کہ رحمت کی گھڑیاں، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ کرم پڑھ کر وہ جلوہ گر ہوئے ہیں، اور کرم
بن کر مجھے اور آپ کو اپنی رحمت عطا فرمانے کے لیے آئے ہیں، کرم بن کر اپنی رحمت عطا فرمانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت کلندر کبریا رحمت الرحمان، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم قبر پرستی کرتے ہو، تو بھئی کراچی سے لے کر خیبر تک آپ آئے ہیں تو راستے میں کوئی قبر نہیں ملی؟ حاجی نعیم چٹھا صاحب کوئی قبر راستے میں نہیں ملی؟ آپ کے گاؤں میں بہت بڑا قبرستان ہے، تو کسی قبر پہ پیر اصغر صاحب رکا کوئی نہیں، آ کر رکے ہیں تو کلندر کبریا کے مزار پر رکے ہیں۔ یہ قبر پرستی نہیں ہے، یہ شخصیت پرستی ہے۔ یہ شخصیت پرستی ہے۔ پچھلے اگے آنے واسطے پریشان نہ ہوئے، جڑا پچھوں اگے آندا انہوں جگہ بھی دئیے آن دی۔ اس واسطے کئی دوست پریشان پیچھے نہ بیٹھے رہن کہ اسی پیروں نظرانہ نہیں دے سکے، ضرور اگے آ کے دیو، تو جگہ بھائی دے دینی ہے تساں اگلیاں نے۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ حبیب اللہ ایڈوکیٹ صاحب یہ قبر پرستی نہیں ہے، یہ شخصیت پرستی ہے۔ یہ اس شخصیت سے پیار ہے، اور ہر قبر سے پیار نہیں ہوتا، اس قبر سے پیار ہے، اس قبر سے پیار ہے جس شخص سے پیار تھا، اس شخص سے پیار ہے کہ جس نے اپنی زندگی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کے مطابق گزاری ہے۔ اور حضرت کلندر کبریا رحمت الرحمان کی جو راتیں ہیں وہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا کے مطابق گزری ہے۔ اور حضرت کلندر کبریا رحمت الرحمان کو جو انعام دیا گیا ہے رب کائنات نے جماعت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں شامل فرما کر، اور کرم بالائے کرم کیا کیا ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی بشارتے ہیں، آخرت میں بھی بشارتے ہیں۔ اور پھر کرم بالائے کرم کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ صرف پاکستانیوں کا کام نہیں ہے، صرف ہندوستانیوں کا کام نہیں ہے، یہ 10 20 30 40 50 سال کی بات نہیں ہے۔ آؤ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، وہ آ کر حضرت بہلول دانا مجذوب رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ حضرت گرامی قدر آ کر حضرت بہلول دانا مجذوب کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے۔ وہ امام اعظم جس کی فقہ کے مقلد ہو کر ہم جنتی قرار پائیں، اور وہ امام اعظم جن کی فقہ کے مقلد ہو کر ہم اپنی عاقبت سنوار لیں، ہمارا ظاہر و باطن سمر جائے۔ وہ امام اعظم جن کی بارگاہ اور جن کے مقلد ہو کر اور جن کا فیضان حاصل کر کے، جن کی فقہ حاصل کر کے، جن کی فقہ پہ عمل کر کے میرا اور آپ کا ظاہر و باطن سمر جائے۔ آؤ وہ جاتا ہے بھائی محمد سہیل صاحب انگلینڈ سے آ کر، کیا مقصد تمہیں آنے کا، اتنا ٹکٹ خرچ کیا، وجہ کیا تھی؟ جواب ملا جب امام اعظم کا گزارا نہیں ہے بہلول دانا مجذوب کے قدموں میں بیٹھنے کے سوا، تو ہمارا گزارا کیسے ہو سکتا ہے حضرت کلندر کبریا رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھنے کے بغیر؟ حکیم احمد دین صاحب بات اس میں کیا ہے؟ آئیے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جا کر حضرت شیبان رائی کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آج جو شافعیت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ شافعیت کسے کہا جاتا ہے؟ وہ شافعی کا عقیدہ ہے، وہ شیبان رائی کے قدموں میں جا کر بیٹھتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، امام مالک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جب جاتے ہیں تو
اور جا کر بیٹھتے ہیں بشرے حافی ننگے پاؤں چلنے والے فقیر کے قدموں میں ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے حضور ہمیں شرم آتی ہے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں لوگ ہمیں باتیں سناتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے پاس شرکتا غرب دنیا آ کر بیٹھتی ہے اس کے قدموں میں آ کر بیٹھنا اعزاز سمجھتی ہے اور تمہارا امام جا کر بشرے حافی ننگے پاؤں چلنے والے فقیر کے قدموں میں بیٹھتا ہے تو امام احمد بن حنبل کا جملہ سماعت فرمائیے اپنے دل کی تختی پر اس کو رقم کر لیجئے اور سہو چک میں بھی آنے سے بقا ملتی ہے اور نقیب آباد جانے میں ہی سالمیت ملتی ہے بقاؤ سالمیت کے لیے یہ جملے اپنے دل کی تختی پہ لکھنے ہیں اور یہ سوچنا ہے کہ صادق آباد والوں کیوں 4 دن سے یہاں آ کر برتن دھو رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے کرائے بھی خرچ کیے ہیں وقت بھی لگا ہے اور یہاں آ کر خدمتیں بھی کر رہے ہو اور کیا وجہ ہے کہ 2 مہینے سے ایسے لوگ بھی ہیں آپ کو ایک محفل میں آ کر بیٹھے ہیں نا ایک محفل میں حاضری دی ہے اب ایک کوئی شوکت ویسی صاحب نظرانہ آکے پیش کرنا سمجھو تقریر لگ گئی ہے ٹی وی دا اینکر بھی آکھے تو بڑا چنگا پہ پڑھنا ہے اسے واسطے پیش کیتا جاندہ ہے نا حضرات گرامی قدر میں عرض کر رہا کہ جناب عالی 2 مہینے سے نالیاں بھی صاف کر رہے ہیں یہاں صفائیاں بھی کر رہے ہیں سید زاہدہ بادشاہ صاحب سید ہو کر یہاں جھاڑو پکڑ کر آپ صحنوں کی صفائی کرتے نظر آتے ہیں اور پھر خرچ بھی خود کرتے ہیں اور اتنا کچھ کیوں کر رہے ہیں آؤ کراچی والوں میں ہر ایک کے چہرے پہ جان رہا ہوں حضرات گرامی قدر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں شریعت والے کی خبر دیتا ہوں شریعت کی خبر دیتا ہوں رانا اختر صاحب فرماتے ہیں میں شریعت کی خبر دیتا ہوں اور بشر حافی شریعت والے کی خبر رکھتا ہے دنیا شرکتا غرب شریعت سیکھنے کے لیے میرے قدموں میں آتی ہے اور علوم شریعہ حاصل کرنے کے لیے میرے قدموں میں آتی ہے طارق سرویا صاحب آپ فرماتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل شریعت والے کی خبر پانے کے لیے بشر حافی کے قدموں میں جاتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ دی گونج نہیں ہے جی پہ پڑھتی حیدری عالیہ تکبیر حضرات گرامی قدر ماسٹر نوید صاحب آپ فرماتے ہیں ایتھے بندے آپ دینے اسا 4 جماعتاں ود پڑھ لیاں سانو ہن پیر صاحب کی ضرورت کوئی نہیں ساڈے کول پراپرٹی زیادہ ہو گئی ہے سانو ضرورت کوئی نہیں مظہر صاحب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جناب علی ضرورت زیادہ کہتے ہیں مجھے اب ضرورت نہیں پیر خانے کی اب مجھے پیر صاحب کی ضرورت نہیں اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی احمد رضا خان صاحب جو 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھے حاجی نعیم چٹھا صاحب 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھے قرآن کا حافظ ہو مفسر ہو لیکن پھر 20 سال کی عمر میں اپنے پیر کی بارگاہ میں جا کر سید آل رسول شاہ رحمت اللہ علیہ کا مرید ہو جائے کیوں میاں کیوں مرید ہو جائے انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے پاس علم بہت ہے کیوں نہیں کہا میں عالم بڑھاؤں کیوں نہیں کہا میں مفسر بڑھاؤں کئی بندے سانو مشورہ دیں تو سانو پاگل سمجھ دیں
اس گل تے آکھو سبحان اللہ۔ گستاخی جے تھوڑی بہت ادھر ہوگی تو میں معافی لے ہی لواں گا۔ تو تسی چونکہ اس واسطے میں گل پہ کرنا، تسی سارے ایتھے موجود ہو۔ احمد بن حنبل امام احمد رضا خان صاحب جا کے سید آل رسول شاہ دی بارگاہ چ مرید ہوئے، پہلے علم پڑھیا سی، پھر خانقاہ دی خاک اکھاں واسطے سرما بنی، پھر خانقاہ دی خاک اکھاں دا سرما بنی، جدو خانقاہ دی خاک اکھاں دا سرما بنا کے عالم علم حاصل کرتے، او دا پھر علم ہی نہیں رہندا، اس علم وچ مال بڑا آکھیا لانتی ہے۔ اسی بازار وچ، اسی مقام ہوتے، اسی بارگاہ وچ جتھے حسب و نسب والے لعنتی قرار پائے، مال تے جا والے لعنتی قرار پائے، اساں اتھے ہی ویکھیا ہے رنگ دا کالا ہے، بندہ حبشی ہے، ہاشمی نہیں، غلام ہے، آقا بھی نہیں، ان پڑھے پڑھیا لکھیا بھی نہیں، فاقہ کاش ہے، مالدار بھی نہیں، مفلس تے تنگ دستے، مال دے انبار بھی نہیں، پر اساں ویکھیا ہے وہ بندہ چلدا مکے دیاں گلیاں وچے، او دے قدماں دی آہٹ مصطفیٰ جان رحمت جنت وچ سماعت فرما دے۔ کی ہوندا ہے سرکار او دے قدماں دی آہٹ جنت وچ سماعت فرما دے نے۔ حضرات کی وجہ ہے او کالے رنگ دا آہٹ جنت وچ سنائی دوے، سبحان اللہ۔ ایک گورے رنگ دے تے مکے چ مرن تے مکے وچ ہی پیدا ہون تے لعنتی قرار پان، کیوں بھائی؟ آکھیا او دی وجہ اے وے مال ہے سی پر محبوب دی غلامی نہیں سی۔ ایک گل ادھی تسی ختم کر کے ایک باری پھر سنو۔ آکھیا مال ہے سی، ماسٹر بشارت صاحب آکھیا مال ہے سی، محبوب دی غلامی نہیں سی، حسب ہے سی، کسی دی بارگاہ نہیں سی، نسب ہے سی، ماسٹر صاحب نسب ہے سی، رانا نقاش صاحب نسب ہے سی، آکھیا محبوب دی غلامی کوئی نہیں، بارگاہ نصیب نہیں ہوئی، پر یہ رنگ دا کالا ہے، یہ نہ حسب ہے، نہ نسب ہے، نہ جائے، نہ قبیلہ ہے، نہ شان ہے، نہ شوکت ہے، پر وجہ کی یہ انہوں مصطفیٰ دی غلامی نصیب ہو گئی ہے۔ محبوب دی غلامی نصیب ہو گئی ہے، اتنی ساری گل ہے، ساڈے کول بھاویں مال نہیں تے کوئی چنگے ایڈے اعمال بھی نہیں، تواڈے ہون گے جڑا تساں نہیں بولے، میرے تے کوئی نہیں، نہ مال ہے نہ اعمال نے۔ جناب صوفی حسان علی صاحب نہ مال ہے تے نہ اعمال نے، نہ حسب ہے، نہ ایڈا مقام ہے، نہ شان ہے، نہ شوکت ہے، پر گل اے وے کلندر کبریا دی بارگاہ نصیب ہے۔ کلندر کبریا دی بارگاہ نصیب ہے، اس بارگاہ نے ساڈا سر فخر نال بلند کر دیتا ہے، اور اس دی کی وجہ ہے کہ او دی نسبت نقیب آباد شریف دے نال، جیڑی شے نال نسبت ہوندی ہے نا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، نالیہ نکی بابا شریف، نالیہ نکی بابا شریف، نالیہ نکی بابا شریف۔ اے ساگر ساؤنڈ بڑا چنگا ساؤنڈ ہے، پر پڑھن والا بندہ کچھ نہ ہوئے تو ساؤنڈ اتنے کی کرے بھائی؟ نسبت نہیں ہوئے کہ نسبت ہوئے بھی قابل دی تے ہوئے کامل دے نال۔ لمو علیکہ یا
बेतलब भी यहाँ मिलती है, आते जाते बेतलब भी यहाँ मिलती है, आते जाते बेतलब भी यहाँ मिलती है, आते जाते ये वो दर है कि यहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो दर है कि यहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो दर है। ये आका की इनायत वो करम करते आका की इनायत वो करम करते, वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते, वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते, ये वो दर है कि यहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो दर है। उनकी दहलीज़ के मकते हम बड़ी मौज में, उनकी दहलीज़ Halo. Wah, ini ngelap dulu di